أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے۔ آج ہم قرآن کے سلسلے میں، قرآن کے سمجھنے کے سلسلے میں جو عربی گرامر پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم جو مضارع کو نصب دینے والی چیزیں، مضارع کو جزم دینے والے حروف ہیں، ان کی آج ہم پریکٹس قرآن میں کریں گے۔ تو ہمیں بہت انشاءاللہ اس سے اور مزہ آئے گا، کیونکہ ہم الگ الگ سے تو دونوں لیسنز دیکھ چکے ہیں، مگر قرآن میں جب ہم ان کو ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں ہر جگہ وہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ اور تو اس لیے کہ ہم اس سے پہلے کہ قرآن کھولیں، آج ہم سورہ کہف کو دیکھیں گے، اس میں اس کی پریکٹس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کو کھولیں، ایک دفعہ ہم ریکیپ کر لیتے ہیں، ریویو کر لیتے ہیں، کیونکہ جب تازہ تازہ اس کا ریکیپ ہو جاتی ہے چیزوں کا امپورٹنٹ پوائنٹس، تو پھر سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے قرآن میں، آپ دیکھ کے جیسے انشاءاللہ اچھے سے کر سکیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سامنے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ فعل جو ہے، ایک تو اس میں ٹینس تو ہوتا ہی ہے، اور فعل تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ماضی، ایک مضارع، اور ایک فعل الامر۔ فعل الامر کو الگ اس لیے گنا جاتا ہے کیونکہ اس کا تھوڑا سا اس کا بناوٹ فرق ہوتی ہے، اس میں جس میں حکم اور وہ سب کچھ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو الگ سے بھی ہم کرتے ہیں۔ اور فعل ماضی جو ہے جو گزر چکی چیز، اور فعل مضارع جو حروف ہوتے ہیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، حروف ناصبہ اور حروف جازمہ، تو وہ صرف مضارع پہ ایکٹ کرتے ہیں، یعنی وہ کوئی بھی چیز جو حرف ہیں وہ کبھی بھی فعل ماضی کو کوئی چینج نہیں کرتے، اور فعل الامر پہ بھی افیکٹ نہیں کرتے، وہ صرف فعل المضارع پہ افیکٹ کرتے ہیں۔ تو فعل المضارع کون سے ہوتے ہیں؟ پریزنٹ اور فیوچر، اگر ہمیں پتہ ہے کہ جو چیز ہوتی ہے یا ہوگی اس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اب ہم مضارع کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ فعل مضارع کی علامات کون سی کہلاتی ہیں۔ یا، تا، حمزہ، نون شروع میں آ جائے تو مضارع ہوتا ہے زیادہ تر، اور جو نارمل فعل مضارع ہے وہ اس پہ رفع حالت میں ہوتا ہے، وہ مرفوع ہوتا ہے، اور اس کو وجہ ہوتی ہے تو زیادہ کہ پھر ہم جو دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو حروف لگیں گے تب کچھ چینجز آتے ہیں، ادروائز نارمل فعل جو آپ کا رفع حالت میں دکھتا ہے، رفعی حالت میں۔ اس کے علاوہ آگے جو ایڈیشن ہوتے ہیں، جیسے سابقہ، لاحقہ، ہم اردو میں بھی پڑھتے تھے جب اردو کے سبق پڑھتے تھے، تو اس میں پریفکس سفکس جسے کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ شروع کے تو یا، تا، حمزہ، نون شروع میں لگتا ہے فعل کے، اور فعل کے جو یعنی کہ جو بھی روٹ ورڈ ہوگا اس کے آخر میں یا تو آنی لگا ہوگا، یا اونا، یا خالی نون، یا نون، اینا، آنی، اونا، نون، یا نون۔ اور اس میں جو یہ نون ہے، یہ ہے سب سے امپورٹنٹ نون، نون نسوہ جو کہلاتا ہے پلورل مؤنث کے لیے، جمع مؤنث کے لیے، اور یہ کبھی بھی نہیں بدلتا، یہ اس کے آگے لگتا ہے تو پھر یہ ہٹتا نہیں ہے، سمجھے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا یہ چیزیں، تو جب ہم سبق دیکھیں گے جو قرآن میں سے جب ہم دیکھنا شروع کریں گے تو اب ہمیں کیونکہ ہمیں پہچان نہیں ہوتی کئی دفعہ کہ ماضی ہے کہ مضارع ہے، تو اس لیے اس کے لیے اگر اس ذہن میں یہ چارٹ آپ بس بسا لیں کہ یا، تا، حمزہ، نون شروع میں دکھ رہا ہو، اور جو ہے پھر آخر میں ان میں سے کوئی چیز ہے، اور ابھی اور دیکھیں گے ہم انشاءاللہ، تو یہ اس کی نارمل شکل اس طرح ہوتی ہے جو رفعی حالت میں ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو اب ہمیں کسی مضارع کو پہچاننا ہے تو ہم کیسے دیکھیں گے؟ یہ سائنز آپ دیکھیں گے ایٹ دا بگننگ آف دا ورڈ، یعنی کہ یا، تا، حمزہ، نون آپ کو ورڈ کی شروع میں دکھے گا، تو ایوری مضارع مسٹ ہیو ون آف دیم، حمزہ، نون، یا، تا، حمزہ، نون، جو بھی آپ جس طرح بھی کوئی اس کا فارمولا بنا لیں، یاد رکھ لیں، یا تان کر لیں، کوئی انیتا کہتے ہیں، جس طرح بھی آپ یاد رکھنا چاہیں، یا، تا، حمزہ، نون۔ اس میں اب ہم ساتھ ہی ہم نے جو شروع میں جب مضارع کا چیپٹر کیا تھا، ہم نے دیکھے تھے کہ ہر یا، تا، حمزہ، نون کو آپ نہیں سمجھیں گے، کچھ ان میں سے چینجز بھی ہوتی ہیں۔ یا تو سمجھیں اگر شروع میں دکھ گیا، یہ تو مضارع کی بہت زبردست پہچان ہے، اگر وہ روٹ ورڈ کا حصہ نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھے گا، روٹ ورڈ کا حصہ یا نہیں، یا یہ ایڈیشنل جائے، روٹ ورڈ تو یہ اس میں آ گیا فعل میں، لیکن یا یہ الگ سے ہوتی ہے، یہ مضارع میں ہوتی ہے۔ اسی طرح نون اگر روٹ ورڈ کا نہیں ہے تو پھر یہ بھی زیادہ تر سمجھے 99% نون ہم کا ہی ہوتا ہے، اگر یعنی کہ روٹ ورڈ کا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ویسے نون اگر پہلے آ جائے کسی فعل سے پہلے تو وہ ہم کا ہوتا ہے۔ ان کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ تا اور حمزہ میں 2-3 پاسبلٹیز اور ہوتی ہیں کہ وہ مضارع ہے کہ نہیں، تو ہمیں کنفیوژن ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ جب ہم ابھی قرآن میں ڈھونڈیں گے تو ہمیں پتا ہو کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے باب ہوتے ہیں کچھ جن کے ماضی جو ہیں
उसमें भी यानी माजी का सीगा है और ता से शुरू हो रहा है. ऐसे बाब होते हैं कुछ, 2 बाब ऐसे समझ लें कि जिनमें ता दिख रही है शुरू में, ये मगर ये मुदारे की ता नहीं है, ये बाब की ता है. उसमें एक की पहचान ये है कि ता के साथ आपको शद्दा मिलेगा, ता दिखेगा और बीच में शद्दा दिखेगा. ये मादी का सीगा है, ये इसका मुदारे नहीं है. तो मादी के सीगे में ता, अगर आपको कंफ्यूजन हो, आप देखें तशदीद इस तरह का अगर लगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो किसी का मादी भी हो सकता है. तो तताहरना, तवल्लौ, ये सब, तबत्तल इलैहि तब्तीला, तवक्कुल, तो आप देख रहे हैं ता और तशदीद कॉमन है. तो एक बात, एक ये हो गया, ता ऐसे भी आ सकता है. फिर अगला ऐसे भी आ सकता है जैसे यहाँ पे लिखा है कि ता जो है और साथ उसमें बाद में मौजूद अलिफ भी हो, और उसमें क्या होता है, मीनिंग में किसी काम को म्यूचुअल करने की बात होती है कि एक दूसरे के साथ. जैसे अम्मा यतसाअलून, वो एक दूसरे से सवाल करते हैं. वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र, ये वाली आयतें तो हम सबको आती है ना. तो तवासौ में क्या होता है, एक दूसरे को वसीयत करते हैं, नसीहत करते हैं, तलकीन करते हैं, तो एक दूसरे के मीनिंग आते हैं इसमें. ठीक, तो ये 2 बाब ऐसे हैं जिनके शुरू में ता आती है और बीच में जैसा उसमें तशदीद था, इसमें अलिफ यहाँ खड़ी जबर दिख रही है. तो इसमें इसके मादी के सीगों में ही आपको ता दिखती है. तो एक ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं. ठीक है, दोबारा रिपीट कर लेंगे आप? जी, मैं अब दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इसीलिए मैंने ये इस तरह ये तस्वीर बना दी ताकि और क्लियर बता सकूं. या ता हमजा नून मुदारे की पहचान है. या और नून ज्यादातर मुदारे की ही, मतलब यानी वो बड़े आराम से पहचाने जा सकते हैं कि अच्छा ये है. ता मगर अगर शुरू में हो लफ्ज के तो 2 पॉसिबिलिटीज और भी हो सकती हैं, जैसा कि ये 2 बाब के मादी में भी आ जाता है. हम तो मुदारे की पहचान बता रहे हैं ना, ता होती है, मगर कुछ बाब ऐसे हैं जैसे ता पे तशदीद आपको दिखे या ता के साथ बीच में कुछ के बाद अलिफ दिखे, जैसे तवासौ बिल हक हमने कहा, ये तसाअलून, तो उस तरह का बाब होते हैं. ये कुछ समझे, कुछ शेप्स ऐसी होती हैं कि जिनके मादी के सीगे में ही शुरू में ता होती है. तो बस ये कुछ सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि ता में 2 पॉसिबिलिटीज और होती हैं. अच्छा, या ता हमजा नून में हम कह रहे हैं कि या का हमने कहा 100% हो गया, नून का कर दिया कि काफी % हो गया. अच्छा, ता की भी बात होगी. अब क्या रह गया, हमजा रह गया. हमजा में भी 2-3 पॉसिबिलिटीज और होती हैं, उनको हम देखेंगे ताकि हमें फिर फिगर आउट, जब हम कुरान में देख रहे होंगे ना ये चीजें, तो आपको फिर पता चलेगा वो हाँ ये तो हमजा वो वाला नहीं है जो हमने देखना है. हमजा में मुदारे के अलावा भी कुछ चीजें हो सकती हैं. नंबर 1, कभी ये इस्म के लिए भी आता है. हमजा इस्म के शुरू में भी होता है. कौन सा में, जिनमें कंपैरिजन हो रहा हो किसी चीज का कि इससे बड़ा, उससे बड़ा. जैसा कि अकबर तो हम जानते हैं ना, अल्लाह अकबर, ज्यादा बड़ा है. अकबर का मतलब ज्यादा बड़ा है. आलम ज्यादा जानने वाला, अकरम ज्यादा इज्जत वाला. तो ये इसकी भी शक्ल से आपको लगेगा, जैसे आप देखें ये शक्ल है इसकी, आलम. अब आपको लगेगा अच्छा हमजा है. अच्छा, हमजा किसे कहते हैं हमेशा याद रखें, हम सबको पता है लेकिन दोबारा रिपीट करेंगे क्योंकि उर्दू में तो हम अलिफ कहते हैं ना. हमजा उसको कहते हैं जिस अलिफ पे हरकत हो वो हमजा कहलाता है. ठीक, अरबी में या तो हमजा पे ऐसे बना होगा, नहीं तो खाली अलिफ पे अगर जो हरकत वाला अलिफ होता है वो हमजा कहलाता है, और जो बगैर हमजा, बगैर हरकत के होता है वो खाली अलिफ होता है. जैसे ये बीमा में माँ के साथ अलिफ लगा हुआ है, इसको अलिफ कहते हैं क्योंकि इसमें अलग से हरकत नहीं है, लेकिन हमजा हरकत वाला होता है. अच्छा, आलमों में देखें हमजा दिख रहा है आपको शुरू में, मगर ये मुदारे नहीं है, ये इस्म है. इसके मीनिंग है ज्यादा जानने वाला है, और कंफ्यूजन हो सकता है मगर वो आपको टेक्स्ट से अंदाजा हो जाता है कि अच्छा नहीं ये तो इस्म है, इन्ना अकरमकुम. तो एक ये हो सकता है कि हमजा आए, तो हो सकता है इस्म हो, वो हम देख लेंगे. और कभी कभार जैसे हमने अभी ता में पढ़ा था ना कि किसी के मादी के सीगे में भी आता है, 2 बाब में आता है ता मादी के सीगे में. इसी तरह कभी ऐसा होता है आपको इस तरह शक्ल दिख रही है, हमजा दिख रहा है, और मगर वो बाब होता है, एक बाब इफाल कहलाता है, उसके मादी में आता है. यानी आसान में अगर आपको कह दूं, एक बाब है जिसके शुरू में आपको हमजा दिखेगा मगर वो उसके मादी का सीगा होगा, यानी कि पास्ट होगा, और वो भी हम इंशाल्लाह पहचानना शुरू जाएंगे. बिल्कुल परेशान ना हो. जैसे नजला से अनजला, उसने उतारा, बलगा से अबलगा, खराजा से अखराजा. तो ये अखराजा है और ये मादी का ही सीगा है. अतामा है, मादी का सीगा है. तो ये ऐसे एक बाप के उसमें होता है मादी.
اور کبھی کبھار آرڈر کے لیے بھی آتا ہے. آرڈر تو ہم فعل امر ہم نے کہا نا الگ سے ہوتے ہیں ہم جو ان کی فارمیشن, تو اس میں کبھی آپ کو ایسا دکھ سکتا ہے ادعوا ربکم, تو آپ کو کنفیوژن ہو سکتا ہے, لیکن وہ فعل امر بھی پہچان لیا جاتا ہے, وہ آسانی سے پہچان لیتے ہیں انشاءاللہ اس کو, تو اس لیے اس کے لیے آپ پریشان نہ ہو. یہ ایک جو اب یہ چارٹ ہے نا, اس کو ہم دیکھیں, حمزہ 3 طرح سے آ سکتا ہے, یا تو اسم افعلو کے وزن پہ دکھے گا ہمیں تو وہ اسم ہے, یا حمزہ ہو سکتا ہے فعل ماضی و انزلہ باب والا, یا پھر امر جیسے اسلم اسجد اس طرح. تو یہ جب ہم دیکھ لیتے ہیں, اچھا یا تا حمزہ نون, اب اس کو دیکھیں, خراب سی رائٹنگ ہے مگر پھر بھی آپ سمجھیں کہ یا کی ٹرانسلیشن اگر فعل سے پہلے, یہ ساری علامات ہیں, یا تا حمزہ نون, یا کی ٹرانسلیشن زیادہ تر ہوتی ہے وہ, جس طرح یؤمنو یؤمنونا اس طرح. تو یا کی ٹرانسلیشن اردو میں وہ کر کے, کہ وہ لوگ یا وہ عورتیں یا وہ کر کے, یا شروع میں ہوتا ہے. تو تا جو ہوتا ہے اس کا جس طرح دو, اگر تفتحو والی چیز جو ہوتی ہے وہ انتا ورژن میں بھی ہو سکتا ہے اور ہیا ورژن میں, یعنی کہ وہ ایک عورت کا کر کے بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہم دیکھ لیں گے. لیکن نارملی تا کی ترجمہ تم ہوتا ہے, اگر تا شروع میں ہے جس طرح تؤمنو تم ایمان لاتے ہو, تؤمنونا تم سب ایمان لاتے ہو, تو تا کا بھی یوزلی ترجمہ تم ہوتا ہے. صرف ایک ایکسیپشن اس میں, وہ ایک فیمنن ہے, وہ ہم انشاءاللہ جب دیکھتے رہیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. اسی طرح فیمنن کے لیے بھی تا یوز ہو جاتا ہے شروع میں جب آئے. اچھا حمزہ تو صرف میں کے لیے آتا ہے, انا, حمزہ جو ہے انا ہے, اور نون ہم ہے. نون تو آپ کو بتایا تھا نا کہ نون تو موسٹلی آپ پہچان لیتے ہیں, نعبدو نجعلو نون کی. اچھا حمزہ میں اب دیکھیں, اگر آپ کو کنفیوژن ہو نا کہ آپ کو انزلہ دکھ رہا ہے, صحیح ہے, آپ کو دکھا انزلہ, اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ ایک تو ویسی بات ہے پڑھتے پڑھتے پتہ چل جاتا ہے, لیکن جو مضارع کا حمزہ ہوگا نا اس کی ٹرانسلیشن میں کر کے آئے گی. اب یہ انزلہ کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے اس نے اتارا, تو اس میں تو نہیں آئی. لیکن اگر میں کہوں گی آبودو, جو آبودو آتا ہے نا جیسا, تو آبودو میں عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اس طرح جو وہ والا حمزہ کی ٹرانسلیشن میں ہوتی ہے, جو مضارع کا حمزہ ہوگا اس کی ٹرانسلیشن میں ہوگی, اور یہ ہم انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے. ٹھیک ہے, یا تا حمزہ نون اس کو ہم دیکھیں گے. اب رفع حالت میں نارملی جو فعل ہوتے ہیں رفعی حالت میں ہوتے ہیں, اس میں ہم نے دیکھ لیا پہلے جو یہ علامت مضارع شروع میں آتی ہیں, اور یہ 5 جو ہیں ان کو پہچاننا آسان ہوتا ہے. اس میں رفع میں سب میں پیش لگا ہوتا ہے, یفتحو تفتحو تفتحو افتحو نفتحو. اسی طرح جو یہ والے صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی لگا ہوتا ہے, اور پھر آخر میں یہ دونوں جو پلورل فیمنن ہے, یہ ہم دیکھ چکے, یہ سب صرف آپ کو گزار ہے اس سے کہ یہ ہمیں پتہ ہی نارمل ہوتا ہے. یہ نارمل ورژن ہوگا, آپ کو قرآن میں یہی دکھیں گے. لیکن اگر یہ ایسے نہیں دکھ رہے, کچھ اس میں اور چینجز ہیں, تو اس کا مطلب اس سے پہلے آپ چیک کریں کوئی وجہ ہوگی. نارملی اس کو اسی طرح رہنا ہے, لیکن کوئی وجہ ہوتی ہے جب یا تو اس سے پہلے ناصبہ لگ جائے, حروف ناصبہ جو اس کو نصب دے دیں, تو اس میں آپ کو پھر چینجز آئیں گے مضارع میں. کیسے آئیں گے؟ جو یہ والے جن میں پیش تھا ان سب پہ زبر لگ گیا, اور جن کے نون اعرابی تھے جن کے, وہ سب نون اعرابی گر گئے, اور خالی یہ سیم رہے. یہ ہم دیکھ چکے ہیں, تو اس لیے ہم صرف گزر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو آرام سے دیکھ سکیں. اسی طرح سیم یہی چینجز جزم میں بھی دکھتے ہیں کہ یہ جب جازمہ لگ جائیں گے تو ادھر تو آپ کو جزم دکھ جاتا ہے آرام سے, بہت آسانی سے پہچان لیتے ہیں آپ. پھر اس میں نون اعرابی گرا ہوا ہے, اس میں بھی پتہ چل جاتا ہے, یہ بھی سیم ہے. ٹھیک, تو ابھی تک ہم نے 2 چینجز دیکھے ہیں کہ اعرابی حالتوں کے لحاظ سے, کہ اگر مرفوع ہے تو آپ کو پیش دکھ گیا, اور نصب میں منصوب میں زبر دکھ جائے گا ان میں, اور اس میں جزم دکھ جائے گا. آسان ہے پہچان, وہی والے پہلے 5 جو دیکھے تھے. افعال الخمسہ جو ہوتے ہیں, افعال الخمسہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ نام آپ کو مشکل لگ رہے ہوں گے, یہ دیکھتے ہیں. یہی جو تذہبینا, یذہبونا, تذہبونا, یہ 5 جن کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے نا, وہ جو گرین میں نون تھا, وہ سب جو گر جائیں گے جب جزم اور اس حالت میں, تو ان میں جو ان کے ڈوئر پروناؤن ہوتا ہے نا, وہ انتی کا ہے, یا تذہبی, تفتحی, کیونکہ تفتحینا, تو یا جو ہے اس کا ڈوئر پروناؤن ہے. اسی طرح جو پلورل ہوتے ہیں ان کا ڈوئر پروناؤن کون سا ہوتا ہے؟ واو جماع لکھا ہوا ہے نا, واو پلورل کا ہوتا ہے. یہ نون تو گر جائیں گے, یہ واو بتائے گا کہ یہ پلورل ہے, ہم میں بھی ہوتا ہے, انتم میں بھی ہوتا ہے. پھر
الف کس چیز کا ہے, کون بتائے گا, جلدی سے بتا دیں. ڈوئل کے لیے ڈوئل ہاں ہوتے جی جی, ڈوئل مثنیٰ, جزاک اللہ خیر. تو الف جو یہ مثنیٰ کا, ٹھیک ہے, تو یہ اس کو یاء المخاطبہ کہتے ہیں, واو الجماع. آپ کو مشکل نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگوں کو ماشاءاللہ آئیڈیا ہے. تو اس کو افعال الخمسہ کہتے ہیں. اس تصویر میں دیکھ لیں کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ. تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں جب یہ رفع حالت میں ہوں گے تو آپ کو نون دکھے گا پورا, لیکن جب نصب اور جزم میں ہوں گے نون گر جائے گا. سمجھ آ رہی ہے بات, یہ بھی بہت دفعہ دکھے گا قرآن میں آپ کو. اور اس سے نون کیوں گر جائے گا نصب حالت میں؟ جب اس سے پہلے ہم نے دیکھا نا کہ اگر اس سے پہلے حرف ناصبہ لگا دیں گے تو یہ جزم حالت اس کو ناصبہ شو کرنے کے لیے اس کے نون اعرابی گر جاتا ہے. تو ناصبہ کون سے ہوتے ہیں؟ ہم دوبارہ دیکھیں گے اس کو ناصبہ کون سے ہوتے ہیں. کچھ حروف ہوتے ہیں جو مضارع کو نصب دے دیتے ہیں, تو وہ ابھی ہم ان کو لسٹ دیکھیں گے دوبارہ سے. تو وہ جب اس سے پہلے آئیں گے مضارع سے پہلے تو اس کو جزمی حالت میں کریں گے, جزمی حالت نہیں سوری, نصبی حالت میں حروف ناصبہ اور حروف جازمہ جزمی حالت میں. تو یہ دونوں ایک ہی شکل دکھے گی آپ کو, لیکن آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ناصبہ یعنی کہ نصب ہے کہ جزم ہے, کون بتائے گا؟ اگر یفعلو دکھ رہا ہے آپ کو اور ان دونوں سے پہلے حرف ہے, تو جی وہ جو اس کے پہلے لفظ سے پہلے جو علامت ہوگی اس سے پتہ چل جائے گا. ہاں بالکل, حرف جو لن ہے تو جو ہے وہ منصوب بنا رہا ہے, اور جی اگر ان ہے تو وہ جو ہے مجزوم بنا رہا ہے. ہاں, اگر لم ہے لمہ ہے تو وہ مجزوم جی بنا, ٹھیک ہے. تو وہ اس سے پتہ چل جاتا ہے, شکلیں ایک جیسی ہوں گی مگر پہچان لیں گے. تو افعال خمسہ میں ہم نے دیکھ لیا کہ اگر نون ہے تو مرفوع ہے, اگر نون نہیں ہے تو مجزوم یا منصوب ہوگا, وہ پھر ڈیپینڈ کرے گا. تو یہ افعال الخمسہ ہم دیکھ چکے. اب جو ہے قرآن میں اس کی مثالیں بھی ہیں, قرآن میں مثالیں دیکھ لیتے ہیں اور انٹرسٹنگ لگتا ہے پھر. جیسے کہ کانا یا کلان الطعام, وہ دونوں کھاتے تھے. تو یا سے تو ہم نے پکڑ لیا کہ مضارع ہے, اور اس کے آخر میں نون بھی دکھ رہی ہے, تو نون انٹیکٹ ہے اور یہ آنی والی نون ہے, تو اس کا مطلب یہ رفع حالت میں. اسی طرح فیہی تستفتیانی, تا دکھی آپ کو مضارع کی علامت, اور آپ آخر میں اپنے آنی دیکھ لیا تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ڈوئل ہے, اور آنی کی وجہ سے ڈوئل بھی پتہ چل گیا, اور نون ہے اعرابی ہے تو یہ رفع حالت ہے. اچھا, ولا تقربا ہذہ الشجرۃ. اب تقربا جب آپ نے دیکھا, تا تو آپ کو سمجھ آ گئی مضارع کی ہے, اور الف آپ کو پتہ چل گیا, الف کیا بتا رہا ہے؟ تقربا کہ ڈوئل ہے, ڈوئل ہے, ٹھیک ہے, مثنیٰ کا, اور اس میں نون گری ہوئی ہے. تو نون گری ہوئی تو آپ کو پتہ چل گیا مجزوم ہے یا منصوب ہے. لیکن جب آپ اس سے پہلے لا دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا, اچھا ہم نے لائے نہیں میں پڑھا تھا تو یہ تو مجزوم کرتا, تو یہ مجزوم حالت میں, ٹھیک. تو اس طرح اگر منصوب یا مجزوم حالت میں آپ کو ایسے دکھتا ہے. اچھا, اسی طرح واو جمع ہے, اس کی اگزامپل بھی ہے کہ نارملی آپ کو اگر مرفوع حالت میں ہوگا نارملی تو ہبونا یحبونا ایسے دکھے گا, لیکن اگر منصوب یا مجزوم ہوگا تو آپ کو جیسا یہ ان لگا ہوا ہے ناصبہ کا, تو یحمدو کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ یحمدو نا, ہے نا. یہ اصل میں یحمدو جو ہے اس کو یحمدونا ہونا چاہیے تھا, تو نون گر گئی نا, منصوب یا مجزوم جب ہوتا ہے. اسی طرح لم یفعلو, یفعلو کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ یفعلونا, ہاں جی, لم کی وجہ سے گر گئی. اسی طرح لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, یہ آیتیں تو ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں. تو اس میں بھی دیکھیں کیا ہوا کہ میں کرتی ہوں اس کو, لن کی وجہ سے تنالو کیا ہے؟ منصوب ہے مجزوم ہے؟ منصوب ہے. تنالونا تھا وہ منصوب ہو گیا. حتیٰ کیا ہوتا ہے؟ حتیٰ تنفقوا, اس میں بھی دیکھیں آپ کو کیا ہے, یہ بھی منصوب ہے, منصوب ہے, اس میں بھی نون گر گیا, ٹھیک ہے. اس میں کی منصوب ہے تنفقوا میں, حتیٰ تو وہ نہیں ہے. حتیٰ حرف جر بہت کم نظر آیا قرآن میں, ایک دفعہ حرف جر ہے, زیادہ تر حتیٰ مضارع سے ویسے بھی وہ حتیٰ جو ہے اسم پہ افیکٹ کرتا ہے, اس کو مجرور جو کرتا ہے وہ حتیٰ, وہ حرف آف جر جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ اسم کے ساتھ افیکٹ کرتا ہے. یہ تو مضارع ہے, تا بھی دیکھیں مضارع کی دکھ رہی ہے نا, تو یہ مضارع سے پہلے حتیٰ اس کو جزم ہی دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جزم نہیں سوری نصب دیتا ہے, تو یہ نصبی حالت ہے اس کی. اچھا, اس میں دیکھیں یا مخاطبہ کی نا ایگزامپل کم نظر آتی ہیں, تو اسی لیے آپ کو ڈفرنٹ لگے گا. یا مخاطبہ کسے کہتے ہیں؟ انتی کا, انتی یعنی کہ تذہبینا, جیسے لکھا ہوا تھا نا ابھی,
یا تفتحینا ایسے. تو یہ جب نون کے ساتھ ہوگی تو ایسے دکھے گا. جیسے یہ ایک آیت ہے اس میں اتعجبینا, کیا تم تعجب کرتی ہو. تو یہ تعجبینا ایسا لگتا ہے پلورل ہے جبکہ پلورل نہیں ہے. تعجبینا جب حضرت ابراہیم کی وائف کو فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا تم تعجب کرتی ہو کہ اللہ کے حکم سے کہ بیبی نہیں ہو سکتا, تو یہ تعجبینا. تو یہ کون سا صیغہ ہے؟ تذہبینا والا. تو اس کی ہے کیا کی, جیسا علم تر کیفہ میں استفہامیہ ہے. تعجبینا تا سے مضارع شروع ہو رہا ہے اور یہ نارمل سا ایک ہے کہ انتی کا صیغہ ہے, ٹھیک. لیکن جب یہ منصوب و مجزوم دکھے گا وہ اس طرح دکھے گا. کیوں؟ کیونکہ لا ناہیہ لگ گیا اور اس کی وجہ سے نون جب گر گئی یہ والی تو کیا رہ گیا؟ تخافی تحزنی ولا تخافی, نہ تم خوف کرو. حضرت مریم کو کہا, پتہ نہیں کس کو, نہیں یہ حضرت موسیٰ کی والدہ کو کہا تھا نا, ولا تخافی, نہ تم خوف کرو, ولا تحزنی, اور نہ تم غم کرو, ہم تم اس کو لوٹا دیں گے. میننگ سمجھنا بھی آپ لوگوں کا کام نہیں ہے, ابھی آپ کا خالی اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا چینجز آ رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا یہ ہم نے دیکھ لیا, آسان ہو گیا کہ نصب اور جزم میں جو آپ کو نون کی بات تو سمجھ آ گئی. جزم میں ایک چیز اب ہم اس میں دیکھتے ہیں, علامت رفع میں آپ کو دمہ دکھے گا یا نون زندہ موجود ہوگا ادھر. نصب میں آپ کو فتحہ دکھے گا, جن جگہوں پہ فتحہ دکھنا ہے, یا پھر نون ڈیلیٹ ہو جائے گا. جزم جو ہے اس کے علامت میں سکون دکھے گا, نون ڈیلیٹ ہوگا, اور ایک ایکسٹرا ہے حذف حرف علت. اور حذف حرف علت ڈیٹیل سے ہم نے پورا پڑھ چکے ہیں کہ حرف علت اگر ہو یعنی ویک لیٹرز ہوں تو وہ خود ہی گر جاتے ہیں. جیسا کہ یہ ایگزامپل سب سے اچھی ہیں, اس کو بالکل بار بار دیکھیں گے تو اس سے یاد رہتی ہے کہ اگر جن کے آخر میں ویک لیٹر آئے, واو یا الف آتے ہوں, ان کو مجزوم کرنے کا طریقہ کیا؟ اس کا ویک لیٹر گر جائے گا. جیسے یدعو, یہ سنگولر کا صیغہ ہے, وہ پکارتا ہے. نارمل حالت یہ ہے رفعی ورژن, لیکن جب اب ہم نے اگر اس کے سامنے لم لگا دیا تو لم سے, کیونکہ اب صرف مضارع میں ہوتا ہے یعنی مجزوم میں ہوتا ہے یہ خالی یہ والا چینج, تو پھر یہ یدعو, یہ واو گر جائے گا, اس کا خالی عین پہ پیش رہ جائے گا. ترضا پہ لم لگ گیا تو پھر یا پہ جو کھڑی زبر تھی وہ گر جائے گا, خالی داد پہ زبر رہ گیا. یہدی ایسے تھا, جب یہ لم لگ گیا تو یہ ایسے ہو گیا. اس کے مجزوم کیسے بنتا ہے؟ جن کے سمجھے ٹرکی صرف یہی ہے کہ جس کے آخر میں ویک لیٹرز ہے وہ ایسی شکل کے ہو جائیں گے. وہ بھی جب ہم اس کو دیکھنا شروع کریں گے تو ہمیں ہوگا کہ وہ یس قرآن میں نظر آتے ہیں. اب ہم حروف ناصبہ کو ایک دفعہ دیکھ رہے ہیں, صرف اس کو ذہن نشین کر لیں کیونکہ اب ہم قرآن کھولنے جا رہے ہیں انشاءاللہ, جس میں اس کو دیکھیں گے. اور ان, لن, لی کئی, لی اور کئی, اس کے لیے آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں, تاکہ کے میننگ آتے ہیں یا یہ کہ قرآن میں اس میں سے موسٹلی یوز ہوتا ہے لی, لائے تعلیل کہلاتا ہے یہ, اور لی کئی بھی آتا ہے کبھی, لیکن لی کر کے آتا ہے زیادہ, تاکہ ٹرانسلیشن ہوتی ہے, یا کبھی کبھار اس کی کے بھی ہو جاتی ہے, یہ کہ سو دیت کر کے جیسے. حتیٰ تو نظر آتا ہے. اچھا اذن جو ہے یہ قرآن میں نہیں نظر آتا, تو اس کو آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, یہ قرآن میں نہیں ہے. ان, لن, لی بہت دکھے گا آپ کو, حتیٰ بھی دکھتا ہے, اور فائے سببیہ, یہ کس بات کو آپ ذہن میں رکھیے کہ فائے سببیہ بھی ہوتا ہے. ہم نے شاید یہ اس کو کور نہیں کیا, موسٹلی آپ کو حروف ناصبہ میں یہی دکھتے ہیں, مگر فائے سببیہ بھی ہوتا ہے. اور جب وہ ڈفرنٹ ٹائپ کے فا ہوتے ہیں نا, تو وہ آپ کو اگر کبھی فا کے بعد اگر آپ کو مضارع کو دکھ رہا ہے نا منصوب حالت میں, تو وہ فائے سببیہ ہوتا ہے. تو وہ انشاءاللہ نظر آئے گا, تو اس لیے اس کو دیکھتے ہیں کہ کون سے ہیں, کہ کون سے ان, لن, لام تعلیل, حتیٰ, فائے سببیہ, اذن کہیں. ٹھیک ہے, اتنی ساری تصویریں لگا دیں کہ شاید کوئی کسی سے یاد رہ جائے ہم سب کو. تو ان, لن, کئی, حتیٰ, لام تعلیل تو سمجھ آ گیا. فائے سببیہ یاد کر لے, ایک نئی سی چیز ہے آپ کے لیے, لام الجہود کو بھی چھوڑ دیں ابھی آپ کے لیے, بس فائے سببیہ ایکسٹرا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے دیکھ لیا ناصبہ کون سے. اب جازمہ جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک تو ایک فعل کو جو جزم کرے, ایسے چیز لم, لما, لام الامر, لا ناحیہ, یہ ایک کو فعل کو جزم کرتے ہیں. اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ دو فعل کو جزم کرتے ہیں. اس میں ہم نے ان شرطیہ ڈیٹیل سے پڑھا تھا, اور اس کے علاوہ بس ما اور من ذہن میں رکھ لیں, باقی آپ کو اتنے لسٹ کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے. مگر اس لسٹ میں آپ کو ان شرطیہ تو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ دو فعل کو بھی جزم دے سکتا ہے, اور ما اور من بھی ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹری بھی اسی طرح بنا ہوا ہے.
تاکہ آپ کو ہو کہ واقعی یہ ایسا ہی ہے کہ ایک فعل کو کیا لما لام الامر لا نہیہ، اور جو دو کو کرتے ہیں اس میں ہم نے بس 2-3 یاد رکھنے ہیں بس. جملہ شرطیہ کا بس اس کو کر کے ہم قرآن کھولنے ہی والے ہیں. آپ لوگ اپنے سورہ کہف کھول لیجئے گا، نہیں تو اس پہ ہی دیکھتے رہیے گا. جملہ شرطیہ کیونکہ یہ اس کا تعلق نا جو یہ والا پارٹ ہے، جو دو کو جو فعل کو جزم دیتے ہیں ان میں جملہ شرطیہ ہوتے ہیں وہ. اور جملہ شرطیہ میں ایک حصہ ہوتا ہے پہلے والا، اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا، بس یہ سینس کر لیں اگر یہ ہوگا تو ہوگا، جیسا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا. تو پہلا حصہ جو کہلاتا ہے جملہ شرطیہ، فعل شرط پارٹ، اور دوسرا حصہ ہوتا ہے جواب شرط جو سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے اس کا، تو یہ ہوگا کانسیکوینس. تو جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، یا تو فعل ماضی آئے گا یا فعل مضارع آئے گا. پہلا حصہ جو ہوتا ہے نا، جب سمجھے آپ کا کوئی لگا حرف یعنی شرط لگ گیا تھا، ان لگ گیا، ان لگا ہے، اس کے بعد فعل یا مضارع آئے گا یا ماضی آئے گا. ماضی میں تو کوئی چینج آتا نہیں ہے، اگر مضارع ہوگا تو مجزوم ہوگا وہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد جواب شرط میں جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، اور بیچ میں اکثر آپ کو فا دیکھے گا، اور بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ سے حیران ہوتے ہیں کہ اچھا واقعی یہ سب کچھ دکھ رہا ہے. تو بس اب ہم نے یہ لاسٹ ہمارے پاس سلائیڈ ہے ابھی کی، یہ دیکھ کے مرفوع زیادہ تر مرفوع ہوتے ہیں جب ان کے آگے منصوب کب ہوں گے، جب یہ چیزیں آگے آ جائیں گی، اور مجزوم کب ہوں گے، جب وہ چیزیں آگے آ جائیں گی. ٹھیک ہے، یہاں تک کوئی سوال ہے تو ضرور کر لیجئے.